ہمارے پروگرام کا نام ہے نیورولوجی اینڈ میڈیکل پالمسٹری. تو میڈیکل پالمسٹری کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بے شمار ہاتھ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. کیا ہاتھوں سے ہم ایسے امراض کا، اور خاص طور سے تھوڑا سا میں اپنے سوال کو سمیٹ لوں کہ ہم کیا دل کی بیماریوں کے حوالے سے جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، یا کوئی اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا اس کو آنے والے وقت میں دل سے متعلق کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، کیا ہاتھ دیکھ کر اس بات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے؟ جی، یہ بات بالکل موجود ہے. آپ نے یہ سوال جو کیا ہے سر نے بھی ناظرین کے دل کی بیماریاں اور یا ہو سکتی ہوں یا اس کی پاسبلٹیز آپ کے فزک میں پہلے سے موجود ہوں یا بائی برتھ ہوں آپ میں، ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے جو بناوٹی ساخت والا دل ہے اس کے حوالے سے جذبات اور احساسات والا دل نہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو احساسات ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ جو بناوٹی دل ہے، ساخت ہے اس کی. میں یہ بات کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری اس بات کو آپ کھلے دل سے لیجئے گا. اگر کسی انسان میں کوئی علامت یا کوئی بات موجود ہو یہ مت سمجھیے گا، کیونکہ یہ پہلے ہی دل کا معاملہ ہے کہ جی مصطفیٰ نے یہ کہا تھا اور شاید میرے بھی ہاتھ میں یہ موجود ہے، وہ نہ بھی کچھ ہو تو اس میں ہونے کا امکان ہو. یہاں پر ہم جو آپ کو ڈیفینیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت اصلاحی اور خیر خواہی کے جذبات رکھ کر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کسی بات سے کسی ایک انسان کی بھی زندگی اگر ٹھیک ہو سکتی ہے، کسی ایک انسان میں بھی اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو وہ بہت سے انسانوں کے لیے اچھائی کا سبب بن سکتا ہے. بعض اوقات مشین کے کسی ایک پرزے کی وجہ سے مشین نہیں چل پا رہی ہوتی ہے اور ایک پرزہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو مشین کی جو ہے پرفارمنس میں زیادہ اضافہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں باریک بینیوں کی اصلاح کر سکیں زندگی میں. اب آپ سے جو بات شیئر کی جا رہی ہے اور جو کی جائے گی ابھی دل کے امراض کے حوالے سے، پالمسٹری کے حوالے سے سر نے سوال کیا ہے، لیکن آئی ٹیک پالمسٹری بینگ ایز اے پراپر سبجیکٹ، دا برانچ آف پالمسٹری، میڈیکل پالمسٹری، بیس، کلر آف اسکن، اسٹرکچر آف فنگر، شیپ آف تھم، دا ٹوٹل نمبر آف بریسلیٹس. جو برانچ ہے میڈیکل پالمسٹری کی، جس طرح آپ سے بار بار ناظرین اس پروگرام کے حوالے سے کہا جاتا ہے، ہم نے پالمسٹری کو نجوم کے طور پر نہیں لیا ہے، نالج اور سبجیکٹ کے طور پر لیا ہے. جس طرح فزیولوجی ایک سبجیکٹ ہے، زولوجی ایک سبجیکٹ ہے، باٹنی ایک سبجیکٹ ہے، اس حوالے سے ہم نے اسے لیا ہے فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے. اب وہ جو میڈیکل پالمسٹری ہے اس کے حوالے سے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں دل کی بیماری کو بہت واضح طور پر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، چاہے بائی برتھ، جوانی میں، یا جب کوئی بزرگی کی قریب ہو یا بزرگی کی طرف کوئی جا رہا ہو تو جب بھی دیکھا جا سکتا ہے. دل کی بناوٹ میں اگر خرابی موجود ہے بائی برتھ، اس بات پر ناظرین بہت توجہ دیجئے گا، آپ یہ سننے میں غلطی نہ ہو، کیونکہ آئی ریپیٹ اگین کہ یہ دل کا معاملہ ہے، دل کی بات آپ سے کی جا رہی ہے. بناوٹی دل، بناوٹی ساخت، اگر دل کی بناوٹ میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا کمی موجود ہے یا کوئی خلا رہ گیا ہے، اس کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے. اگر یورپ کسی کا آنا جانا ہو تو وہاں باہر کے سرجن سے مل کر وہ لیا جا سکتا ہے. یہاں تو پالمسٹری کو لیا ہی نجوم میں جاتا ہے، اس لیے یہ بات شاید کچھ لوگوں کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ توجہ دیجیے، اللہ تعالیٰ ذہن کھولے گا آپ کا. ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ نالج اور سبجیکٹ آپ تک جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ آپ میں اصلاح ہو سکے محدود وقت میں. یہ جو ناخنوں کی ساخت ہے ہمارے ہاتھوں پر یا کسی کے بھی ہاتھ پر، ان ناخنوں کی رنگت جو ہے وہ نیلاہٹ ہو جاتی ہے، نیلے پڑ جاتے ہیں. یہ ناخنوں میں نیلاہٹ آ جاتی ہے، بلوئش کلر کے یہ ہو جاتے ہیں، یعنی نیلے بالکل نیلے نہیں ہوتے جس طرح یہ ٹیبل ہے ہماری، یا جس طرح یہ ہمارا پیچھے جو ہے وہ سیٹ بنا ہوا ہے، لیکن نیلاہٹ آ جاتی ہے، اصل رنگ ہٹ جاتا ہے ناخنوں کا، یا پھر وہ کچھ کالے کالے سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، بلیکش قسم کے. میں آسان اور سادہ فہم انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیہات کے لوگ بھی سمجھ سکیں، شہروں کے لوگ بھی، دارالخلافہ کے لوگ بھی، بہت بڑی تعداد میں لوگ آسانی سے سمجھ سکیں. ناخنوں کی رنگت میں اگر نیلاہٹ موجود ہے یا آپ کے ناخنوں کا رنگ وہ نہیں ہے جو نارمل ہونا چاہیے، یا کالا پن موجود ہے ناخنوں کی رنگت میں، طبی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی بناوٹ میں کچھ کمی ہے. یہ امکان موجود ہے
ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے، ایسی کسی بھی فیلڈ میں نہ جایا جائے جس سے دل متاثر ہو سکتا ہو۔ جذبات اور احساسات کے معاملات میں بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے دل کی بناوٹ کے اعتبار سے۔ اگر آپ کے ناخنوں کا رنگ بالکل سفید ہے لیکن پھیکا سفید ہے، اکثر اداکاراؤں کا ہوتا ہے، اور بالکل سیدھے ناخن ہیں آپ کے ناخن ناظرین، یا تو بالکل اس طرح ہوتے ہیں، یعنی اصل حالت میں بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتی، جس طرح یہ پین ہے بالکل ایک شیپ کا ہے، یا تو اس طرح ڈھلوان کی طرح ہوتے ہیں، یا سائیڈوں سے بہت زیادہ اس طرف گر رہے ہوتے ہیں، یا چوڑاہٹ ہوتی ہے، یا لمبائی ہوتی ہے ناخنوں کی۔ اگر آپ کے ناخن بالکل سپاٹ ہیں، میں آسان اور بالکل سادہ فہمی سے بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس طرح یہ بالکل اسٹریٹ ہے، الف جس طرح ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ، اور ان ناخنوں میں پیلاہٹ ہے اور کمزوری ہے اگر ناخنوں میں، یہ اکثر طالبات کا ہوتا ہے، یہ جو اداکارہ ہیں یا ماڈلز جو ہیں 99% اس طرح کے ہاتھ ان میں دیکھے جاتے ہیں یا ان کے ہی ہوتے ہیں۔ رویہ اور مزاج، ایک تو رویے میں بہت نزاکت ہوتی ہے، اور یعنی آپ کوئی جسمانی بھاری کام نہیں کر سکتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انجائنا کا درد یا اٹیک کسی بھی وقت امکان موجود ہے اس بات کا، تو ان کے ساتھ لڑائی، ٹکراؤ، تصادم یا بدتمیزی یا دل آزاری یا ان کا دل توڑنا، پھر دل کی بات آ گئی، اب یہ جذبات اور احساسات والی دل کی بات آئی ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ان سے پیار محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ انگلیوں پر یہ جو ناخن بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر چاند بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ناظرین آپ اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھیں تو یہ چاند نما سفید سفید سے یہ یہاں پر جڑوں میں ناخنوں کے موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ چاند موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دلیر ہیں آپ، اور یہ چاند اگر تکون نما ہیں تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہ نہیں کہ جو ہونا ہے، ہونے کا امکان اس میں موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو کولیسٹرول کے حوالے سے، تیزابیت کے حوالے سے، مسالہ دار چیزوں کے حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہیے، اور جو ہماری طالبات کی بہت بڑی تعداد جو دیکھی ہم نے تعلیمی اداروں میں، ہر دوسری طالبہ کو کولڈ ڈرنک پینے کی اتنی عادت ہے، پیپسی پی رہے ہیں، یا میرا خیال پیپسی پوری کمپنی چلی اس وجہ سے رہی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے جو طالبات ہیں زیادہ پی رہے ہوتے ہیں، اس سے پھر وہ چیز اللہ رحم کرے کہ اکثر یہ چیزیں دیکھی ہم نے کہ وہ دل کے حوالے سے جو بناوٹی دل ہے، بناوٹی ساخت ہے، پینے سے نہیں مسئلہ ہوتا، بہت زیادہ کولڈ ڈرنک اگر آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو اسٹمک کے علاوہ جو اسٹرکچرل آپ کا جو ہارٹ ہے وہ بھی متاثر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ کارڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹس میں پورے ملک میں اکثر سروے ہوتے رہتے ہیں، اور اپنے تجربات کے حوالے سے وہاں یہ چیز زیادہ دیکھی گئی، یعنی کوئی بیماری ہوتی نہیں ہے، ہماری کسی وجہ سے ہمارا دل متاثر ہو سکتا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کولڈ ڈرنک کے حوالے سے، تیزابیت کے حوالے سے اور مسالہ دار چیزوں کے حوالے سے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے، اگر ناخنوں کی لمبائی ہو، لمبے ناخن نہ رکھے جائیں۔ میں خواتین سے مخاطب ہوں، یہ آپ کو ہم ڈرا نہیں رہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں، یہ بیک بون ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے ہپس کے اوپر، یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے کا امکان رہتا ہے جب تک آپ کے ہاتھوں میں ناخن لمبائی میں موجود ہیں۔ یہ فزیولوجیکلی آپ سے بات کی جا رہی ہے بہت زیادہ محنت کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ پر جو ناخن ہیں اگر یہ جڑوں میں دھسے ہوئے اور ان کے اوپر گوشت اگر چڑھا ہوا ہے اور لمبائی بھی ہے تو بہت زیادہ بیک بون آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اللہ رحم کرے، خدا نخواستہ کسی کو بھی کسی بھی وقت فالج ہو سکتا ہے، لقوے کی شکایت ہو سکتی ہے، لقوہ یا فالج یا قومے کی جو بیماری ہوتی ہے، ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا قومے میں چلے گئے۔ نیلز کا بڑا ہونا انتہا سے زیادہ نقصان دہ بات ہوتی ہے صحت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آٹا گوندنے میں، کاموں میں، معاملات میں تھوڑی سی کام چوری بھی آتی ہے، پھوگڑپن بھی آتا ہے، اس کے ویسے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں۔ ناخن اگر رکھے بھی جائیں تو میڈیم یا درمیانے، زیادہ لمبے ناخن صحت کے حوالے سے طبی طور پر شدید ترین نقصان دہ ہیں۔ تو ناخنوں کی دل کی بناوٹ سے اور دل کی بیماریوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آپ یہ چیز اپنے دیکھیے، اپنے ہاتھوں میں، اپنے گرد و پیش میں جو لوگ بھی ہیں ایب نارمل اگر ناخن ہے یا ان کی رنگت چینج ہے تو دل کے حوالے سے ذرا محتاط رہیں، اور کولیسٹرول سے متعلق، تیزابیت سے متعلق چیزیں نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔